اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری کلاس ہے الحمدللہ، اور ہمارا باب ہے دعوت کے ادوار اور مراحل۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ دعوت کے ادوار اور مراحل۔ پچھلی کلاسز میں ہم دیکھ کے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی ہے اور وحی آ چکی۔ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر بھی دیکھا، اس سے پہلے والی کلاسز بھی ہم نے شروع سے جو دیکھیں، عرب کے حالات دیکھ کر عرب کا دین دیکھا، وہاں کی معاشی حالات، معاشرتی حالات، اخلاقی حالات، سیاسی حالات، ساری چیزیں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وحی آ گئی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب نبوت کے بعد کیسی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پانے کے بعد آپ کی کیفیت کیا تھی، آپ کو کہاں سے سہارا ملا، وہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس وحی کے بعد ہم نے جہاں پہ اینڈ کیا تھا وہ سورہ مدثر کی آیات تھی شروع کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اٹھو، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، سونے والے، اٹھو اور اٹھ کے خبردار کرو، ڈراؤ لوگوں کو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو، اور کیا کرو؟ احسان کسی کے اوپر اس نیت سے مت کرو کہ اس سے زیادہ واپس لینے کی خواہش ہو تمہیں۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور پھر اس کے بعد ان ساری آیات کو بھی ہم نے بڑے غور سے دیکھا تھا کہ ان میں کتنا گہرائی والا مفہوم ہے نا، کتنی جامع آیات ہے۔ اب اس کے بعد دعوت، یہ حکم تھا کہ اب دعوت دینی شروع کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جو ایک دوسرے سے مکمل طور پر نمایاں اور ممتاز تھے۔ وہ دونوں حصے یہ ہیں: نمبر 1 مکی زندگی تقریباً 13 سال، اور نمبر 2 مدنی زندگی تقریباً 10 سال۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے، اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 پس پردہ دعوت کا مرحلہ 3 برس تک رہا۔ نمبر 2 اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ 4 سال نے نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک رہا۔ نمبر 3 مکہ کے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ 10ویں سال نبوت سے آخر ہجرت مدینہ تک۔ مدنی زندگی کے مراحل کی تفصیل اپنی جگہ آگے آ رہی ہے۔ پہلا مرحلہ کاوش تبلیغ، اسٹارٹ کیسے ہوا؟ تبلیغ دینا اسٹارٹ کہاں سے، دعوت کا اسٹارٹ کہاں سے لیا؟ سب سے جو پہلا اسٹارٹ ہوا وہ ہوا خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی، جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا، یعنی بہت عزت تھی ان بتوں کی، بڑا اکرام تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں پہ مکہ کے اندر دعوت دینا آسان نہیں تھا، لوگ بڑے جمے ہوئے تھے، بڑے سخت تھے اپنے اس دین کے اوپر، ان بتوں کے اوپر۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے، تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہیجان انگیز صورتحال نہ آ جائے، یعنی بالکل خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں، یعنی وہ والی صورتحال کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کہ مکہ والوں کو پتا تو تھا کہ کچھ ہوا ہے، کچھ چل رہا ہے، لیکن ایک دم سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے اوپر ریئیکشن دیں۔ یہ تو پتا تھا کہ محمد کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں چھیڑا تھا تو اس لیے انہیں کوئی پرابلم نہیں تھی، خاموشی تھی، بالکل خاموش خاموش دعوت چل رہی ہے۔ اولین راہ روان اسلام، یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور اپنے دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہیں گزرا۔ آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن شرجیل کلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، 8 سال کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہوا کہ وہ خود اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہر دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والے، اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اب اسے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے۔ یہ بالکل شروع میں جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، کیا پتہ چلا ہمیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش سے ہوا۔ اور کیسے ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے والے، بہت ہی نرم مزاج، اور چونکہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے بھی بہت دھیان کے ساتھ دیکھ کر کے جس کے اوپر اعتماد کر سکتے تھے بس اسی کو بتایا، اسی کو دعوت دی، اور خاموشی خاموشی سے ہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مطعون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن حشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر ہی پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا۔ ردم ہم نے دیکھا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آخر میں کہاں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے؟ ایک ردم ہے، ایک بہت ہی پرکشش انداز ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ عرب کے لوگ، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، کہ یہ لوگ شاعری کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کے ہاں بہت بڑے بڑے شعرا ہوا کرتے تھے، تو ان کو یہ تو اندازہ ہو کہ بھئی یہ شعر نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے۔ جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کیا دیکھا تھا کہ جب جادوگروں کے سامنے وہ جادو لا کے پھینکا گیا تو باقی تو سب کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ بڑا جادو ہے، یہ چھوٹا جادو ہے۔ فرعون نے بھی یہی کہا نا کہ یہ بھئی موسیٰ جادوگر ہے، لیکن جو اصل میں جادوگر تھے ان کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس وقت بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جو جس چیز فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی پیک کو جانتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو جادوگروں نے جیسے ہی وہ اجزا دیکھا، کیا کہا انہوں نے؟ سجدے میں گر گیا، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، جادو کی تو ہم پیک تک کو ہم جانتے ہیں، جو اس کی حقیقت ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو اسی طرح سے جب مکہ کے لوگوں نے اس کلام کو سنا، اتنا پرکشش انداز، ایسے
پیارا انداز، اور کیا ہوتا تھا اس کے اندر کہ جو ایک دفعہ سن لیتا تھا اس کے دل میں اتر جاتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ شعر شاعری یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ کسی اور کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر کیا تھا کہ اس کا خاتمہ ان آیتوں کا، جو چھوٹی چھوٹی آیتیں آ رہی تھیں ان کا خاتمہ دیکھیں، سورہ مدثر دیکھ لیں، سورہ مزمل دیکھ لیں، یہ شروع کیا صورتیں ہیں جو نازل ہوئی، تو ان کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سے ان الفاظ پہ، بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا، اور ان میں بڑی ہی سکون بخش اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رقت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیتوں میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی، اور جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھی۔ نماز یعنی یہ آیتیں ایسے اثر کرتی تھی کہ انسان جو سمجھتا تھا کہ اب تو کبھی ہم نے مر کے زندہ ہی نہیں ہونا، اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ بھئی نئی آخرت ہونی ہے، کوئی اور بھی دن آنا ہے جب یہاں پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کا بدلہ ملے گا، تو خاص طور پہ وہ طبقہ جو بالکل نچلا طبقہ تھا، جو دب رہا تھا، جو ظلم سہ رہا تھا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے حضرت عمار کی پوری فیملی تھی، عمار بن یاسر، حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ جو پہلی شہید خاتون تھی اسلام کی، یہ سارے وہ تھے جو بہت ہی نیچے والے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت ظلم سہتے تھے۔ تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ جو ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی آخرت میں جواب دہی ہوگی، اور کوئی ایک ایسا بھی دین ہے جو کوئی اوپر ایسی کائنات میں ایسی ذات ہے جو ان سب کا بدلہ لے گی، اور یہ کہ ہمیں ان کا اچھا بدلہ ملے گا اگر ہم اس رب کو، اس کائنات کے رب کو مان لیں گے، تو وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ان کو عنایات کے اندر آخرت کا وہ منظر نظر آتا تھا، جنت کے وہ منظر نظر آتے تھے۔ تو جو ایک دفعہ قبول کر لیتا تھا وہ کہتا تھا اب تم جان سے ہی مار دو، ہم واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کا یہ حال ہوا۔ پھر نماز، ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا بھی حکم تھا، اور مقاتل بن سلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پہ نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پچگانا سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن لہیہ کے طریق سے موصلاً حضرت زید بن حارثہ سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث کو روایت کی ہے۔ برا بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی۔ ابن عباس کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی، یعنی جو شروع میں بالکل فرض ہوئے ان میں نماز بھی ہو گئی تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہیں، یعنی انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، نہ انہوں نے منع کیا، نہ انہوں نے روکا، بلکہ کیا کہا کہ اس پر برقرار رہیں۔ اب قریش کو کیسے خبر ہوئی؟ قریش کو اجمالی خبر مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنبن لگ چکی تھی۔ البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ محمد غزالی لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھی لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ امیہ بن ابی سلط اور قس بن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہ رفتار زمانے کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھی، یعنی وہ نظر رکھے ہوئے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ جس طرح ان کی قوم کے اندر اور بھی لوگ تھے جو بیٹھ کے لوگوں کو واز دیا کرتے تھے، باتیں بتاتے تھے، تو وہ سمجھے کہ یہ بھی ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نگاہیں رکھی ہوئی تھی اس لیے کہ یہ اس طرح کا ریئیکشن نہیں آ رہا تھا، بلکہ لوگ بہت زیادہ آپ سے جڑنے لگے تھے، تو اس لیے انہوں نے آپ کی تبلیغ کے اوپر نگاہیں رکھی ہوئی تھی۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔
اس کے بعد وہی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں اور ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کر دیں، یعنی کھول کر رکھ دیں۔ اب یہ دوسرا مرحلہ، یہ ابھی تک جو پہلی والی دعوت تھی یہ خاموش خاموش دعوت تھی، چھپ چھپا کے دار ارقم میں بیٹھ کے، جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور جہاں پہ ابھی ہم مکہ میں جائیں تو جو ایک جگہ پہ دروازوں کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے نا، دار ارقم کے نام سے لکھا ہوا ہے، تو وہ جگہ وہ بنتی ہے جہاں پہ حضرت ارقم کا گھر تھا، تو اس کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی، پہلی تعلیم گاہ، پہلی عبادت گاہ، کچھ بھی نام دے لیں اس کو، کہ وہاں پہ وہ چھپ چھپا کر بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کھلی دعوت دیں۔ اب حکم آیا کہ اب آپ کھلی دعوت دیں، اور یہ حکم کہاں سے آیا، یہ کہاں پہ آیا؟ یہ حکم سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا وہ کیا ہوا تھا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ اسی لیے ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دعوت کی ابتدا کریں تو اپنے گھر سے کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں، اپنے سب سے جو نزدیک لوگ ہیں ان سے ابتدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ابتدا کی تھی، جب آپ کو ابھی حکم بھی نہیں ملا تھا، بس صرف یہی کہا گیا تھا کہ آپ اٹھیے اور ڈرا دیجئے، تو وہیں سے آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ اپنی بیوی، اپنے چچا زاد بھائی، اپنے دوست، اپنے جو منہ بولے بیٹے اور آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا۔ یہ 4 لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو ان کو آپ نے دعوت دی تھی، اور اس کے بعد ان سے وہ دعوت آگے پھیلی۔ اب یہاں پہ حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اظہار دعوت کا پہلا حکم، اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سب سے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیات ہے، اور اس صورت میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے۔ پوری بات بتائی اس صورت کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کیسے دعوت دی، انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیا، اور فرعون کا کیا انجام ہوا وہ سارا تفصیل کے ساتھ اس کے اندر بیان کیا۔ اور میرا خیال ہے، انہوں نے لکھا ہے مبارک پوری صاحب نے، کہ میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ دینے کا حکم دیا گیا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس صورت میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ اب یہ صورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی، وہ پوری کی پوری صورت کے اندر یہ ساری چیزیں، ساری قوموں کا ذکر لانے کا کیا مقصد تھا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بھی ان قوموں کی طرح سے ہوگا۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا تھا علیہ السلام کو، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اس کے اصحاب کو بچا لے گا۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ اب قرابت داروں کے اندر جب حکم ہوا کہ بھئی آپ اپنے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو حکم دیجئے، ان کو ڈرائیے، آگ کے عذاب سے بچائیے، تو اس آیت کے بعد، بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا، اس کے ساتھ ہی بنی عبد المطلب، بنی عبد المناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن ابو لہب کی نے بات لپک لی اور بولا، اب دیکھیں ابو لہب کو اندازہ تو تھا نا کہ کچھ ہو رہا ہے، برابر میں گھر تھا، بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، تو ہو تو گیا تھا شبہ کہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ نیا کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ جو دعوت دی ہے، کھانے پہ بلایا ہے انہوں نے پورے خاندان والوں کو، تو یہ کچھ نہ کچھ اس میں بولیں گے۔ اتنا وہ تیز آدمی تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی نہیں کرنے دی، بلکہ اس نے بات کرنے سے پہلے ہی بات شروع کر دی، لپک لی بات، اور کیا بولا؟ دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، یعنی جن کو تم نے انوائٹ کیا ہے یہ سارے تمہارے کزنز ہیں، سارے تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے چچا ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو۔ یعنی اشاروں کے اندر بتا دیا کہ جو بات تم کرنے جا رہے ہو وہ مت کرنا، بات تو کرو لیکن وہ بات نہیں کرنا جو تم کرنے جا رہے ہو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا۔ کیا مطلب ہوا
یہ پورا کا پورا عرب ایک طرف ہو جائے گا جو بات تم کرنے جا رہے ہو، اور تمہارا خاندان الگ ہو جائے گا، اور اس پورے عرب کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہمارے خاندان میں نہیں ہے، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، یعنی میں تمہارا چچا ہوں، تو اس لیے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں تمہیں پہلے ہی پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور مجلس میں کوئی گفتگو نہیں کی، یعنی مجلس ختم ہو گئی، کھانا پینا کھا کے لوگ چلے گئے، اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بھی نہ کہہ سکے، آپ خاموش ہو گئے۔ اب دیکھیں پہلے ہی موقع کے اوپر کتنا بڑا یعنی جھٹکا لگنا کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملا دعوت دینے کا، بندہ ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت چھوڑ دی؟ آپ خرچہ بھی ہوا، لوگوں کو جمع بھی کیا، وقت بھی گیا، محنت بھی گئی، اور لوگوں کے سامنے ایک وہ بھی ہوا کہ انہوں نے جمع کیا تھا اور یہ بول بھی نہیں پائے، ایک جملہ بھی نہیں کہہ پائے، تو کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دل برداشتہ نہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دوبارہ جمع کیا، پھر دوبارہ سے جمع کر لیا، اور ارشاد فرمایا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول یعنی اس کا فرستادہ ہوں، بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، یعنی جیسے تم ابھی سو جاتے ہو اسی طرح سے ایک دم ہمیشہ کے لیے سو جاؤ گے، اور پھر اسی طرح سے اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جھاگتے ہو، یعنی جیسے تم اب سو کر صبح آنکھ کھلتی ہے تم جاگ جاتے ہو، بالکل ایسا ہی ہوگا جب اللہ تمہیں اٹھانا چاہے گا تو اللہ تمہیں قیامت کے دن جگائے گا اور تم ایسے ہی جاگ کے کھڑے ہو جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا نہ پوچھو کہ ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں، فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، بخدا میں مسلسل تمہاری حفاظت اور اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، یعنی حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں جس چیز کا حکم ملا ہے، جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ وہ سچی ہے تم کرو، میری فل سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہاری حفاظت بھی کروں گا، میں تمہاری مدد بھی کروں گا، ہاں البتہ میرا اپنا دل جو ہے وہ اس چیز کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابو لہب نے کہا خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے، یعنی ایک چچا کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے کہ ان کو روک لو، اور ایک چچا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کی حفاظت کروں گا۔ ابو طالب نے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے نا، غم کا سال اللہ کے رسول نے قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ یہی دو ہستیاں تھیں نا جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مدد فراہم کی تھی، اتنی زیادہ کہ آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت ابو طالب آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، اور کس طرح پورے خاندان کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی مدد کریں گے، بے شک میرا دل اپنا دین چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے، لیکن ان کی میں مدد کروں گا، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ سچے ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا قائم رہو، یعنی تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو، تو یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہی خاندان سے اگر مخالفت بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دینے والے لوگ بھی کھڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد کوہ صفا پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی یا صباحا، آئے صبح، یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے کہ جب آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عادی،
یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیج دیا۔ ہوتا کیا تھا کہ وہاں پہ یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہوتا، کوئی اہم بات ہوتی، کوئی لشکر آ رہا ہوتا، کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا جس کے اندر پورے کے پورے مکہ کو خبر دینی مقصود ہوتی تھی، تو کیا ہوتا تھا وہاں پہ طریقہ یہ تھا کہ شخص کو ہے صفا پہ کھڑا ہو کر، پہاڑ پہ کھڑا ہو کر آوازیں لگاتا تھا سارے قبیلوں کو، اور پھر ہر قبیلہ وہاں پہ دوڑا ہوا چلا آتا تھا، اور یا پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ شخص اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے برہنہ ہو جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی اہم بات ہے جو یہ بات کرنا چاہ رہا ہے، تو لوگ وہاں پہ آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان سارے قبیلوں کو ایک ایک کر کے آواز لگانی شروع کی۔ تو ہوا کیا کہ اگر کوئی نہیں بھی آ سکتا تھا تو کسی نے اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور اسی پر پھر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہوا۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکار لگائی۔ یہ پکاریں عام بھی تھی اور خاص بھی تھی۔ آپ نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ نسب اور قرابت کے تعلق ہیں جنہیں میں باقی اور ترو کا تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ اور روایات میں ابھی کو بھی آواز لگانے کا ذکر کے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اس طرح کر کے تمام لوگوں کو آپ نے پکارا، اور یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے اور وہ اس خدائی انذار کی حرارت پر پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اب آج کے بعد جن لوگوں سے محبت کا اور دلی تعلق ہوگا وہ کس پر ہوگا، وہ کن سے ہوگا؟ اب صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہوگا، رسالت کی تصدیق کرنے پر ہوگا۔ باقی معاملات اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں آپ لوگوں سے باقی تعلقات نبھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے، میرے حسب نسب سے قرابت سے جو رشتہ داریاں موجود ہیں، جو میرے رشتے ہیں رحم کے، میں ان کو توڑوں گا نہیں، میں وہ قائم رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو محبت اور جو قربت کا تعلق ہے وہ اب رسالت کی تصدیق سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک عصبیت تھی کہ نسلی عصبیت بس یہ ہماری نسل سے، وہ اب ختم ہو چکی۔ حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل۔ اس آواز کی گونج ابھی مکہ کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا۔ کیا حکم نازل ہوا؟ اللہ نے کیا کہا کہ آپ کو جو حکم بھی ملا ہے اسے بیان کر دیجئے اور مشرکین کی طرف سے رخ پھیر لیجئے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات آ گئی۔ اب مشرکین تو خاندان والے، پورا خاندان بھرا ہوا ہے، ابھی تو سارے لوگ ایمان تھوڑی کوئی لے کر آئے، تو کیا حکم ہوا؟ مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خرافات اور اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز اور ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے ان کو اور اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا کہ ان کی جو پشتوں سے چلی آ رہی تھی رسم و رواج، ان کا تو صفایا ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چوں چراں اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کے دوسرے تو درکنہ خود اپنی جان اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا۔ یعنی مکہ والے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ان کا تو بڑا زوم تھا، بڑا تکبر تھا کہ ہم تو حرم کے ولی ہیں، متولی ہیں ہم تو،
اور ہمارا تو درجہ سب سے اونچا ہے. تو اگر رسالت کے اوپر وہ یقین کر لیتے, تصدیق کر دیتے, اللہ کو ماننے لگتے, تو وہ تو اکول ہو جاتے, سب انسان برابر. اللہ کے نزدیک تو کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک برتری حاصل ہے تو تقوی کے نسبت پر. اور وہ تقوی کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ کوئی انسان ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, وہ اللہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. تو اس کا کیا معنی تھا؟ اگر یہ مان لیتے تو ان کو تو جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا تو صفایا ہو جائے گا, اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار بھی نہ رہے گا. یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے, ان سے دستخش ہوتے ہی بنے گی. یعنی ان سب کو چھوڑنا بنے گا, ان کو سب کو چھوڑنا پڑے گا جو وہ غلاموں پر ظلم کیا کرتے تھے, جو وہ انسان ہی نہیں سمجھا کرتے تھے, اور جو وہ صبح و شام برائیاں کرتے تھے, جو ان کے ہاں اخلاقی حالت ہم پیچھے دیکھ کے گئے, ان کا تو کوئی اخلاقی تھا ہی نہیں نا, کوئی لیول ہی نہیں تھا. تو یہ سب کو تو ان کو چھوڑنا پڑے گا. قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے, اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں, بلکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, بل یرید الانسان لیفجر اماما, بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے. یعنی کس لیے انسان اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کا انکار کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے. اس کو برائیوں سے رکنا پڑے گا. اگر وہ اللہ کی طرف آ جائے گا, اللہ کو مان لے گا, اقرار کر لے گا, تو اسے برائیاں چھوڑنی پڑیں گی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ اللہ کو ماننے پہ ہی راضی نہیں ہوتا. قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے, لیکن مشکل یہ آن پڑی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا, انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا, اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں دیکھی تھی اور نہیں سنی تھی. آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے, اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا. کافی غور و غوض کے بعد ایک راستہ سمجھ آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں. پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت اور واقعیت کا جامعہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع اور نقصان پہنچانے اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے, اور یہ ہمارے ان آبا و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے بھی ہم مانے ہیں جو اسی دین پر گزر چکے ہیں. قریش کو یہی راستہ سمجھ آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا. کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابو طالب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ جو ہمارے آبا و اجداد گزر چکے, جو اسی دین کو مانتے تھے, تو پھر اس کا مطلب وہ گمراہ تھے. اس کا مطلب وہ بار بار یہی کہتے تھے نا کہ ہمارے آبا و اجداد اسی پر تھے, اپنے آبا و اجداد کی ان کو بہت فکر تھی. انہوں نے کہا اس پہ جم جاؤ, اور پھر یہ پوچھو تو کیا وہ گمراہ تھے, وہ احمق تھے, وہ پاگل تھے؟ یعنی ہم اپنے آبا و اجداد کو اتنا ان ذہن سمجھ لیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ساری زندگی خرابی کر کے چلے گئے. بس ان کو یہی سمجھ آیا کہ ہم یہ بات کہہ کر ابو طالب سے کہیں گے کہ اس کو روکو. قریش ابو طالب کی خدمت میں. ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے, اے ابو طالب, آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے, ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے, ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے, اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے. لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں. کیونکہ ابھی ابو طالب نے کیا کہا تھا, میں کھڑا ہوں, ہر جگہ میں کھڑا ہوں, ان کی حفاظت میں کروں گا اور ان کی مدد بھی کروں گا. نہ صرف یہ کہ حفاظت کروں گا بلکہ ان کا ساتھ بھی دوں گا. تو اب ابو طالب ظاہر مکہ کے ایک بڑے سردار تھے, تو اب ایسا تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ابو طالب سے ٹکرایا جاتا. تو اس لیے سارے جمع ہو کے گئے, کہا یا تو آپ روکیں یا پھر آپ ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں. اور پھر کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں, ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے. اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدانہ لب و لہجہ اختیار کیا. چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے. حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا. انہی دنوں اب دیکھیں ایک اور طریقہ, یہ بڑا پیارا واقعہ ہے, اس کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کن لوگوں سے لے رہا ہوتا ہے اور کیسے لے رہا ہوتا ہے. حج آنے والا ہے, لوگ آئیں گے, سارے عرب سے آئیں گے, وفد آئیں گے پورے کے پورے. انہیں دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی. یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا. قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی, اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو. چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے. ولید نے کہا کہ اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو.
تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، خواہ تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایک آدمی کہے کہ وہ کوئی اور بات کہے کہ وہ تو مجنون ہے، دوسرا آدمی کہے کہ نہیں نہیں اس کو تو جن لگ گیا ہے، تیسرا آدمی کہے نہیں یہ بات تو، اب یہ بیٹھ کے باہم مشورہ کرے۔ ولید بن مغیرہ ان کے اندر بڑا سمجھدار سردار سمجھا جاتا تھا، بڑا طاقتور تھا، تو یہ سارے اس کے پاس بیٹھے، اس نے ان کو ایک تجویز دی کہ سب ایک نقطے پر متفق ہو جاؤ، ڈیسائیڈ کر لو کہ تم لوگوں نے کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، تاکہ ہر شخص ایک ہی بات کہے۔ اب اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا کہا، اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ وہ جو بات کہے دوسرا بندہ اس کے الٹ کہے اور اس کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے، اس نے کہا نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم لوگوں سے کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی، یعنی یہ کاہن تو نہیں لگتا، دیکھنے سے ہی نہیں لگتا۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اور نہ ان کے جیسی بہکی بہکی باتیں، یعنی پاگلوں والی کوئی نشانی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں رجز، حجز، قریض، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے۔ اب یہ دیکھیں شاعر تھے نا بڑے بڑے، شاعری سے بہت ذوق رکھتے تھے، اس لیے سارے اوصاف سخن معلوم تھے، پتہ تھا ان کو کہ کتنی اصناف ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کوئی بھی ایسی صنف نہیں ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو شاعر کیسے ہو گئے؟ اور جو وفود آ رہے ہیں ان میں بھی شعراء موجود ہوں گے، فوراً دیکھتے ہی پہچان لیں گے، کوئی اس بات کو یقین نہیں کرے گا۔ اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی بات کہو گے لوگ اسے باطل ہی سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہی کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوگا۔ یعنی بہت اچھے سے غور و فکر کیا، بہت بیٹھ کر دیر تک حساب لگایا کہ نہ یہ شاعر ہو سکتا ہے، نہ یہ جادوگر ہے، نہ یہ کاہن ہے، نہ یہ پاگل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کچھ تو بولنا ہے لوگوں کو، تو کیا کہیں پھر؟ آخرکار جادوگر کے اوپر سب متفق ہو گئے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اپنے بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے ظاہر کر دی، یعنی بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جادوگر ٹھیک ہے یہی بولنا۔ اور اس کے بعد ہی جب اس نے یہ حرکت کی، یہ ساری پلاننگ کی، تو سورہ مدثر کی آیات نازل ہو گئی، 11 سے لے کر 16 آیات نازل ہوئیں، 11 سے 26 تک نازل ہوئیں، اور وہ کیا آیتیں تھی دیکھیں ذرا، کیا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، ایک ایک چیز اس کی بیان کی ہے ولید بن مغیرہ کی۔ کیا کہا؟ انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر وقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر۔ کیا کہا اللہ نے؟ اس نے سوچا، اندازہ لگایا، اور پھر وہ غارت ہوا۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ پھر غارت ہو وہ، اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ پھر نظر دوڑائی، پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، اور پھر پلٹا اور تکبر کیا، اور آخرکار کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری اس کی منظر کشی کر دی کہ اس نے کیا کیا۔ لوگوں نے کہا نا کہ اچھا پھر آپ بتائیں، تو اس نے کہا مجھے سوچنے دو، تو اللہ نے کیا کہا؟ انہو فکر وقدر، اس نے سوچا، اندازہ لگایا، بیٹھا رہا، اور پھر آخرکار کیا کہا اس نے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اور آخرکار کہنے لگا کہ یہ نرالا جادو ہے جو اس سے پہلے نقل ہوتا ہے آتا رہا ہے، اور یہ محض انسان کا کلام ہے، حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ برباد ہو جائے۔ اللہ نے بڑا سخت، اور اسی کے بارے میں ہم سورہ قلم میں بھی پڑھ کے گئے نا، اللہ نے کیا کہا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پہ ان قریب ضرب لگائیں گے، لمبی ناک کا تھا،
اور اللہ نے اس کو بیٹے دیے. اس سے پہلے والی جو آیتیں تھی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو کہ ہم نے اسے بیٹے دیے. یہ دیکھیں یہ جو آیتیں ہیں 11 سے لے کر ذرنی ومن خلقت وحیدا, مجھے اور اس کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا, وجعلت له مالا ممدودا, اور اس کے مال کو بڑھنے والا بنا دیا, یعنی اس کو بڑھنے والا مال دیا. وبنینا شہودا, اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے, 12 بیٹے تھے اس کے. ومہدت له تمہیدا, اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان تیار کر دیا. ثم یطمع ان ازید, اور پھر وہ طمع کرتا ہے, امید رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ بڑھا کے دوں گا. کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا, ہرگز نہیں, بے شک وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے. سأرہقہ صعودا, عنقریب میں اسے اونچی گھاٹی پر چڑھاؤں گا. انہ فکر وقدر, یہ پھر آیتیں یہاں پہ آئی, اللہ نے کہا عنقریب میں اسے اونچی گھاٹی پر چڑھاؤں گا. بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا. فقتل کیف قدر, پھر اسے اللہ کی مار کے اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم قتل کیف قدر, پھر اسے اللہ کی مار کے اس نے کیسا اندازہ لگایا. ثم نظر, پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر, پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر, پھر پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر, اور پھر کہا یہ تو ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر, اللہ نے کیا کہا کہ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ تو انسان کا کال ہے, یہ تو بشر کا کال ہے. ان ھذا الا قول البشر, تو بشر کا کال ہے یہ تو. سأصلیہ سقر, ان قریب اس کو دوزخ میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر, اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دوزخ کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر, آدمی کو جھلسا کے رکھ دے گی. علیہا تسعۃ عشر, اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. یہ 19 فرشتوں کا بھی ہم پیچھے ڈسکس کر کے گئے نا, کہ پھر کیا انہوں نے 19 فرشتوں کی اس کی تماشا بنا لیا. انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, پہلوان جو وہاں پہ موجود تھا مشرکوں میں سے, اس نے کہا 17 کو میں سنبھال لوں گا, 2 کو تم لوگ سنبھال لینا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے آگے پھر آیتیں نازل کی ان کے اوپر. تو یہ ایسے مشرکین تھے کہ آیتیں نازل ہوتی تھی اور پھر یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوتا تھا. تو یہ تھا ولید بن مغیرہ, اور یہ تھی ان کی قرارداد, جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آخر کی آیات دی. بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی, تو اسے جامع عمل پہنانے کی کاروائی شروع ہوئی. پھر کیا ہوا کہ اب حج کے لیے وفود آنا شروع ہو گئے. کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے, اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے اور آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے. اب دیکھیں کام آسان ہو گیا نا. اللہ اپنا کام کن لوگوں سے لے رہا ہے, اپنے ہی دشمنوں سے لے رہا ہے. ویسے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں تک بات پہنچتی, کچھ تک نہ پہنچتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے پاس جاتے, یہ لوگ تو جا کے رستوں میں بیٹھ گئے, اور رستوں میں بیٹھ کے جو وفد آتا اس کو پہلے ہی بتانا شروع ہو جاتے کہ ایک رسول آیا ہے یہاں پہ, نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ جادوگر ہے. یعنی جس کو نہیں بھی سننا تھا وہ بھی سن رہا ہے. اب ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے, اچھا وہ ہے کون, ہم دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے جادوگر, ہم سنیں تو صحیح. یعنی وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا نہ کر پاتے, وہ اللہ تعالیٰ انہی کے دشمن سے خود کروا رہا ہے. اب یہ جا کے خود ہی تفصیلات بتانے لگے. اس کام میں سب سے زیادہ جو پیش تھا وہ ابو لہب تھا. وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عقاز اور مجنہ اور ظلم مجاز کے بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا یہ ابو لہب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے, اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا ہے اس کی بات نہ ماننے, یہ جھوٹا اور بددین ہے. دیکھیں کتنی اذیتناک وقت ہوگا نا. چچا, آپ کا سگا چچا, اور آپ دعوت دے رہے ہیں, این اسی وقت وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نہیں یہ اپنا دین بھی چھوڑ چکا ہے اور یہ جھوٹا ہے. تو کیسی تکلیف کا کیفیت ہوگی نا, کیسی پریشانی کا وقت ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ سننا پڑ رہا ہوگا. لیکن پھر بھی آپ رکے نہیں. اور کیا ہوا کہ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے, اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا. کچھ کے پاس تو آپ گئے اور کچھ کے پاس لوگوں نے خود ہی پہنچا دی. اب کیا ہوا کہ محاذ آرائی کے مختلف انداز اب کھل کر یہ لوگ سامنے آ رہے. جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین تبلیغ سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی, تو انہوں نے ایک بار پھر غور و خوض کیا اور آپ کی دعوت کا کلا کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے, جن کا خلاصہ یہ ہے. سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, ہنسی اڑاتے, ٹھٹھا, تحقیر, استہزاء اور تکذیب. اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں. اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا تہمتوں, بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا. چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے, جیسا کہ ارشاد ہے, اللہ نے کیا کہا
کہ ان کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں پاگل، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے ہیں. اور ارشاد ہوا، کیا کہا کہ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. ھذا ساحر کذاب، کہ یہ جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. یہ کفار آپ کے آگے پیچھے اور غضب، منتقامانہ نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے. یعنی آپ کے پاس، آپ کے آس پاس سے گزرتے تو ایسے آگ بگولا ہو کے گزرتے. ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے. کیا کہتے ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. کیا کہتے ہیں، ایسا ان کا دل کرتا ہے کہ وہ اٹھا کے رکھ دیں گے آپ کے قدموں کو، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے تو آپ کے ارد گرد مظلوم اور کمزور صحابہ کرام موجود ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، کیا کہتے ہیں، اہا اولائی من اللہ علیہم بنینا، کیا کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ حضرات جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا، یعنی جن کو اللہ نے چن لیا. تم کہتے ہو کہ اللہ ایمان احسان کرتا ہے، جن کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ احسان ہوا ہے. یعنی تماشا اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تضحیک کرتے تھے کہ یہ اتنے غریب غربا لوگ پھٹے پرانے کپڑوں میں، جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا احسان ہوا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں جواب میں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد کرتا ہے کہ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا، کہ اللہ کو نہیں پتا کہ اس کا شکر گزار کون ہے، کن پہ اس نے احسان کیا ہے. اور عام طور پر مشرکین کی وہی کیفیت تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیات میں کھینچا گیا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کو پلٹتے، گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے، اور جب انہیں دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. یعنی کہتے یہ تو گمراہ لوگ ہیں، ہمارا دین چھوڑ چکے ہیں. یہ ان کو یہی تھا نا سب سے زیادہ کہ ہمارا دین چھوڑ دیا انہوں نے، یہ گمراہی میں آ گئے، اور مذاق اڑاتے تھے. اور یہ کون سی آیتیں، سورہ حاقہ کی وہ والی آیتیں ہیں کہ جو جب ان کو ان کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ روتا ہوا جائے گا. یہ کون کون ہوگا وہ، کہ جب ان کو یہ ان کا نقشہ کھینچا گیا کہ وہ دنیا کے اندر یہ ان کا رویہ تھا. اور مہازارائی کی دوسری صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، یہ سب اس کثرت کے ساتھ کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے. چنانچہ یہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں. اساطیر الاولین، یہ ہر بات کے اندر یہی کہتے تھے کہ یہ کہانیاں ہیں جو ہم سے پہلے وہ لوگ گزر چکے ان کی، جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں. یہ محض، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر اس کی اعانت کی ہے. یعنی یہ جھوٹا ہے، اور یہ باتیں تو خود ہی گھڑ گھڑ کر لکھ لکھ کر لے آتے ہیں. اور مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے. یعنی اور جس انسان پہ وہ شک کرتے تھے اس کا کیا حال تھا، وہ خود اجمی تھے، ایک صحابی تھے کہ جو باہر سے آتے تھے اور جن کے بارے میں ان کا شبہ تھا کہ یہ اس سے سیکھتے ہیں. وہ تو عربی تھے ہی نہیں، تو یہ تو اتنی قرآن کی عربی تو اتنی گاڑی اور اتنی خاص کوئی اسپیشل عربی ہے کہ جو عربوں کے لیے بھی بہت وہ ہوتی تھی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. جو نہیں مانتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ یہ بہت خاص عربی ہے، یہ بالکل الگ ہے اس عربی سے جو ہمارے یہاں درمیان رائج ہے. تو یہ تو اس پر الزام لگاتے تھے جو نہیں تھے، عربی تھے ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض ان کا کیا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے. تو قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، اور کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر. اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ ان کے جواب بھی دیے. اور اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے دنیا میں، اگر ہم یہ کہتے تھے کہ فرشتہ جو ہے وہ کیوں نہیں آتے، تو اللہ نے کہا اگر ہم فرشتے دنیا میں بساتے تو ہم فرشتوں کو بھیج دیتے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کھاتا پیتا ہے، یہ کیسا رسول ہے. تو اللہ نے کہا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب کھاتے پیتے تھے، وہ سب انسان تھے. تو ہم نے جب زمین میں انسان بسائے تو ہم نے پیغمبر بھی انسان ہی بھیجے. پھر اس کے بعد محاذ آرائی کی تیسری صورت، پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا، قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے رہنا اور پھنسائے رکھنا. چنانچہ نصر بن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار قریش سے کہا، قریش کے لوگوں، خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہے کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ آدمی تھے،
سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے. اب جبکہ ان کی کنپٹیوں پر سفیدی دکھائی پڑنے کو ہے، یعنی ادھیڑوں میں ہو چلے ہیں، اور وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے. نہیں باخدا وہ جادوگر نہیں ہے. ہم نے جادوگر دیکھے ہیں، ان کی جھاڑ پھونک بھی اور گرا بندی بھی دیکھی ہے. اور تم لوگ کہتے ہو وہ کاہن ہے. نہیں باخدا وہ کاہن بھی نہیں ہے. ہم نے کاہن بھی دیکھے ہیں، ان کی الٹی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں، اور ان کی فکرہ بندیاں بھی سنی ہیں. تم لوگ کہتے ہو وہ شاعر ہے. نہیں باخدا وہ شاعر بھی نہیں ہے. ہم نے شعر بھی دیکھا ہے، اور اس کے سارے اصناف حجز رجز وغیرہ سب سنے ہیں. تم لوگ کہتے ہو وہ پاگل ہیں. نہیں باخدا وہ پاگل بھی نہیں ہے. ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے. یہاں نہ اس طرح کی گھٹن ہے، نہ ویسی بہکی بہکی باتیں ہیں، نہ ان جیسی فریب کارانہ گفتگو ہے. قریش کے لوگوں سوچو، خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے. اس کے بعد نصر بن حارث ہیرا گیا. وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار کے قصے سیکھے. پھر واپس آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا باخدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہے. اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اور اسفندیار کے قصے سناتا. پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے. یعنی اس نے یہ حرکت شروع کی. اس نے کہا اسے سب کچھ پتا تھا کہ یہ سچے ہیں، یہ پاگل نہیں ہے، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ شاعر نہیں ہے. پھر اس نے کیا کیا کہ پہلے تو خود گیا، جا کے سیکھ کر آیا قصہ گوئی. پھر اس کے بعد ایک اور حرکت اس نے کیا کی. ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نصر نے چند لونڈیاں خریدی تھی، اور وہ جب کسی بھی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا، جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف سے اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا. اسی سلسلے میں یہ ارشاد نازل ہوا، لہو الحدیث جس کو اللہ نے قرآن میں کہا نا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں لوگوں کو. یعنی خرید کے ہی وہ اس نیت سے لے کر آتا تھا. اور یہ گانے والی ناچنے والی لونڈیاں اور ہوتی تھی، ان کو وہ زیادہ پیسے دے کے خرید کے لاتا تھا. یہ مہنگی ہوا کرتی تھی عام لونڈیوں سے. تو وہ لاتا ہی اسی پرپز کے لیے تھا کہ جو لوگ دین کی طرف جا رہے ہیں ان کوئی توڑ ان کو سمجھ نہیں آیا، کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا. تو آخر میں اس نے نصر بن حارثہ نے یہ حرکت کی کہ یہ لونڈیاں خرید کے لانے لگا. پہلے خود قصہ گوئی سیکھ کر آیا، اور پھر لونڈیوں کو لا کے ان کے اوپر مسلط کر دیتا. اور پھر محاذ آ رہے کی چوتھی صورت، سودے بازیاں، جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ کے راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے. یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں تو بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں. قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہوا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ودو لو تدہنوا فیدہنون. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی کچھ آپ کم کیجئے، کچھ ہم کم کرتے ہیں. اللہ نے اس کے اوپر اتنی سخت آیات نازل کی، اور اللہ نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں. اور پھر آگے جا کے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابن جریر کی اور طبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے بتوں کی پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے. عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی خدا کی عبادت کریں گے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزا اور ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور احاس بن وائل سہمی آپ کے سامنے آئے. یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے. بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوجیں، اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوچھیں. اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں. اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہو تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے. اس پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل فرما دی. اللہ ایسا غضبناک ہوا اور اللہ نے پوری کی پوری سورت نازل فرمائی، جسے کیا کہا اللہ نے؟ صاف کہا اللہ نے کہ ان سے، اور دوبارہ ریپیٹ کر کے، یہ وہ سورت ہے جس کے اندر ایک ہی آیت کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. کہہ دو کہ میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی پوجا تم کرتے ہو، اور نہ تم ان کی پوجا کرنے والے ہو جن کی پوجا میں کرتا ہوں. پھر دوبارہ سے وہی بات ریپیٹ کی اللہ نے قل یا ایھا الکافرون میں. اور کیا کیا اس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا. اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان مذہب کا خیز گفت و شنید کی جڑ کاٹ دی گئی. روایتوں میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودے بازی کی کوشش بار بار کی گئی، بار بار یہ کوشش ہوئی
تو اس لیے کچھ روایات پہلے کی ہیں کچھ بعد کی ہیں، ہر دفعہ کی الگ روایت ہے، لیکن ہوا یہی تھا کہ ان کی اس آفر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ قل یا ایھا الکافرون پوری کی پوری نازل کر دی تھی اور کہہ دیا تھا ہرگز نہیں آپ ان کے بتوں کی بات سنیں گے بھی نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ومقتدي بنبيك الآمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت